لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الحر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. کل ہم نے تھکی ہوئی حالت میں جب حالت سفر سے ڈائریکٹ آ کر ممبر پر بیٹھے تو جو عرائض جس طرح سے ہو سکتے تھے آپ کی خدمت میں عرض کیے. آج اسی سلسلے کا دوسرا مرحلہ مختصر سے سادے سے الفاظوں میں کہ جس طرح سے حق اہل بیت ہم ادا کر سکتے ہیں، یعنی کیا نہیں کہا میں نے کہ جو حق اہل بیت ہے، یہ نہیں کہ حق اہل بیت جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، نہیں، حق اہل بیت جو ہم ادا کر سکتے ہیں، یعنی بساط اپنی دیکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں، اپنی بساط کے مطابق ہم جو حق اہل بیت اطہار ان مجالس کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں، اس بساط سے بھی کم اگر ادا کرنے کی کوشش کریں تو یہ ناانصافی ہوگی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ. اس صورت میں وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ تم کو ہم نے علمی رینج یہ دیا تھا، تم نے اتنا کیوں بیان کیا؟ وہ 2 انچ اور 2 انچ ادھر ادھر سے رائٹ لیفٹ سے کم کر کے کیوں بیان کیا؟ بس ہر ایک انسان اپنی اپنی بساط کے مطابق اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حق کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہو رہا ہے، بولنے والا بھی اور سننے والا بھی. ہر سننے والا بھی ایک کیلیپر کا نہیں ہوا کرتا، ہر 2 سگے بھائی بھی ایک ہی کوالٹی کے نہیں ہوا کرتے. یہاں تو مختلف لوگ ہیں، گو کہ تمام کے تمام افراد یہاں پر الحمدللہ ایجوکیٹڈ ہیں، اچھے پڑھے لکھے افراد کا مجموعہ ہے. اسی لیے تو یہاں پر علمی بات کرنے میں مزہ آتا ہے کہ بات ہوا میں نہیں جا رہی، ذہن میں جا رہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ایک مقام عطا کر رہا ہے اور اس مقام کو ان سے چھین کر ظاہری طور پر ان کو اس مقام سے ہٹا کر اس سے بڑا مقام اگر آپ عطا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ مقام آپ عطا نہیں کر رہے، انہیں آپ محروم کر رہے ہیں ان فضیلتوں سے جن فضیلتوں سے نوازا ہے خدا نے انہیں. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے مجموعے کے اندر جن جن آیات کے اندر اہل بیت اطہار اور مخصوصاً جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مراد رکھتے ہوئے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن آیات کو نازل فرمایا ہے، ان آیات میں اگر علی کو مخلوق خدا سمجھتے ہوئے اور
رسول کا بلا فصل خلیفہ سمجھتے ہوئے، بلا فصل وسیع سمجھتے ہوئے، بلا فصل قائم مقام سمجھتے ہوئے اگر انہی آیات کو پڑھا جائے تو یہ بافضیلت ہے، اور اگر علی کو اس مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر، میری انگلی کے اشارے کو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ جو میں نے کل جس ترتیب سے بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں، اللہ، رسول اور علی، اب اس مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر اگر لگا کر آپ اس طرح سے اب فضائل علی کو بیان کرنا چاہیں اور نعرے لگوانے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی مجلس کامیاب کر لی، در حقیقت یہ مجلس شیطانی ہو گئی۔ اس لیے کہ میں یہ مبالغے نہیں کر رہا، ابھی ہم اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں انہی الفاظوں کے اس پردے کو ہٹا کر کہ جن چیزوں کو میں نے مد نظر رکھا ہے آپ مؤمنین کی خدمت میں بیان کرنا اپنا وظیفہ الہی، وظیفہ شرعی سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کن کلمات کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم مومن خاندان میں پیدا ہوئے، ہمیں کلمہ پڑھے بغیر ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم مومن ہیں اور پاک ہیں، کہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ جب مومن گھرانوں میں جو بھی اس کائنات میں مولود ہوتا ہے، اس کائنات میں قدم رکھتا ہے، نو مولود کو کوئی بھی نجس نہیں سمجھتا، یعنی جب وہ اس کائنات میں کسی مسلمان کا فرزند، مومن کا فرزند ہوتا ہے تو پھر اسے پاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ پاک انسان کسی بھی کلمے کو پڑھے بغیر، کیا آپس میں ہم اور آپ جو نسلاً اندر نسل مسلمان اور مومن ہیں، کبھی کسی سے پوچھا کہ تم کب مسلمان ہوئے؟ نہیں پوچھتے۔ مسلمان سے نہیں پوچھتا تم کب مسلمان ہوئے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ مومن کا بیٹا ہے، مومن کی اولاد ہے، مومن کا پوتا ہے، مومن کا نواسا ہے، بس یہ خود بخود ہی اس نسل پاک سے آ رہا ہے۔ پاک نسل، میں نے کس نسل کو کہا؟ وہ نسل کے جو مومن ہے۔ کون سے مومن؟ کہ جنہوں نے اقرار کیا ہوا ہے۔ کون سا اقرار؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں پر دائرہ اسلام کے اندر آ گئے اور دائرہ ایمان میں آنے کے لیے، اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے لیے پھر کہتے ہیں واشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ۔ ٹھیک ہے نا، یہ فخر ہے نا۔ ابھی تک تو ہم اس چیز کو فخر محسوس کرتے تھے نا، اور فخر ہے بھی بلا فصل رسول خدا کے نائب کو علی کے مصداق کے ساتھ ماننا، علی کو اس کا مصداق ماننا، یہ فخر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کر وہ والا ترجمہ کرنا شروع کر دے اس کانٹیکس میں کہ علی اللہ ہے، اب اگر اسی کلمے طہارت یعنی وہ کلمہ جس کے زبان سے جاری کیے جانے پر ہمارے اجداد پاک ہیں، ان پاک کی وجہ سے ہم آج پاک کہلا رہے ہیں، اگر اس کلمے کے اندر ترتیب ان زوات کی آگے پیچھے کر دی جائے اور پھر کہا جائے لا الہ الا اللہ کی جگہ، میں نے کل کہا تھا قاعدہ قانون دے کر جا رہا ہوں، وہ کیا کہ جہاں جہاں پر بھی ان افراد کے جو ہم اور آپ کو مقصر کہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ان الفاظوں کو فرض ایک محال چیز ہے نا، علی اللہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کون سا اس لیے کہ ابھی بہت سارے اس لیے کہ جواب دوں گا آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ علی ایک بدن رکھنے والا انسان ہے، علی ایک وجود رکھنے والا انسان ہے، وجود جسمی رکھنے والا انسان ہے، وجود خارجی ذہن سے باہر ایک وجود رکھنے والا، وہ کہ جسے دیکھ سکتے ہو کہ کب بستر پر لیٹا ہوا ہے، جسے دیکھ سکتے تھے وہ کفار بھی دیکھ سکتے تھے کہ ہاں کوئی لیٹا ہوا ہے۔ ارے بھائی کفار نے کیا دیکھا نہیں تھا؟ اس چیز کو دیکھا تھا نا کہ کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہے اور کوئی نفس ہے، کوئی ہے جو سانس لے رہا ہے، موجود ہے۔ اب ان کو مغالطہ اگر رسول میں اور علی میں ہو گیا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ خدا نے ایک ہی نور سے بنایا تھا، ایک نور وہاں سے غائب ہو کر دوسرا نور اس کی جگہ لیٹ کر وہ سو گیا۔ کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ وہ سو گیا۔ یہ رسول خدا کے اس غیبت میں، رسول خدا کے اس نائب کا وہاں پر سو جانا، روایات کا جز بن کر، فضیلت علی کا جز بن کر، اس کانٹیکس میں کہ علی کے سامنے رسول خدا کے دشمنوں کا نرغہ تھا،
علی کے سامنے رسول خدا کے دشمنوں کا نرغہ تھا، اور اس دشمنوں کے نرغے میں اس بستر پر کسی کو حاضر نظر آنا چاہیے تھا، اور وہ حاضر نظر آنے والا جب اٹھ گیا، سو کر اٹھ گیا، اگلے دن جو رسول خدا سے ملاقات ہوئی، رسول خدا نے سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آج ایسی فضائل ہے نا، ہم اور آپ فضائل پڑھتے ہیں نا، یا رسول اللہ آج ایسی نیند آئی ہے کہ جیسی نیند کبھی نہ آئی تھی۔ ہو گئی فضیلت۔ اب آئیے علی کو اللہ ماننے والے ذرا یہ سن لے، یہ وہ علی ہے کہ جسے تو اللہ کہہ رہا ہے، اس علی کو تو سچا سمجھتا ہے یا نہیں؟ اس علی کو تو سچا سمجھتا ہے یا نہیں؟ اس علی نے تو خود اقرار کیا ہے نا کہ آج یا رسول اللہ ایسی نیند آئی کہ کبھی ایسی نیند نہ آئی تھی۔ اب آیا اس والے جملے کو تو دیکھیے، جب آپ کو اور ہمیں کسی چیز سے خوف ہوتا ہے تو ہم اور آپ اپنی حفاظت کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ، اللہ وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، اللہ الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ باقی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لا سنتوں وہ ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے، لا سنۃ ولا نوم، اور نہ وہ سوتا ہے۔ اب یہ اقرار فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کل رات ایسی نیند آئی کہ کبھی نہ آئی تھی، اور اللہ اپنی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے لا سنۃ ولا نوم ہے۔ علی کو اللہ کہنے والے ذرا اس مخمسے کو حل کر کے تو دکھا۔ اتنا آسان ہے کیا؟ اتنا آسان ہے علی کو اللہ کہہ کر مسلمان رہ جانا، علی کو اللہ کہہ کر قرآن کو انکار کیے بغیر مسلمان رہ جانا۔ ادھر علی کو اللہ کہا، ادھر علی خود اپنی صفات گنوا رہے ہیں، میں وہ ہوں کہ میں ید اللہ ہوں، اللہ کا ہاتھ ہوں، صحیح ہے، عین اللہ ہوں، اللہ کی آنکھ ہوں، یعنی اللہ کی خدمت میں جو بھی گستاخی کرتا ہے اسے مارتا میں ہوں۔ یہ کل تک فضائل تھے نا، اب اگر آپ اسی فضیلت کو آ کر کے یوں کہنا شروع کر دیں خود اللہ یہی ہے، تو پھر آ جاؤ نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی نماز میں جو شہادت ثالثہ ہے نا، میں بھی اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو شہادت ثانی کی بات کر رہا ہوں۔ صرف شہادت ثانی کا ترجمہ تو کر کے دیکھو، اور پھر بھی مسلمان رہ جاؤ علی کو اللہ مانتے ہوئے۔ شہادت ثانی کا ترجمہ کر کے تو دیکھو، اور پھر بھی اگر پاک رہ جاؤ تو بتانا کیا ہے وہ شہادت ثانی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلی شہادت ثانی کیا ہے؟ و اشہد ان محمدن، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن عبدہ، محمد بندہ ہے اس کا، کس کا؟ جس کی شہادت ابھی شہادت اولی میں جس کی شہادت دی ہے کہ وہ اللہ، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، یہ پہلی شہادت ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بندہ ہے محمد اس اللہ کا، بندہ ہے محمد اس اللہ کا، اور اس اللہ کا رسول ہے۔ محمد رسول ہو نہیں سکتا جب تک اس اللہ کی بندگی نہ کر لے، محمد رسول ہو نہیں سکتا جب تک اس اللہ کی بندگی نہ کر لے۔ اب آؤ نماز کے اندر بھی شہادت ثالثہ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اس مخمسے کو تو حل کر دو کہ ان دو شہادتوں کے بعد رہ کیا گیا تو اس کی شہادت تم دو گے۔ کیا رہ گیا بھائی؟ میں نے شاید مطلب اپنا واضح نہیں کر پایا، صلوات بھیجی محمد والے محمد پر۔ صحیح ہے، پڑھ پڑھ کر گلا خشک ہو جاتا ہے، لیکن سن سن کر کان تو خشک نہیں ہوتا نا، کان تو خشک نہیں ہوتا نا۔ اور آج تو خشک موضوع کی طرح سے لے کر بھی نہیں چل رہا، ابھی تک اپنے اس کل والے ٹریک پر آیا بھی نہیں ہوں۔ آج تو فضائل کو فضائل ہی کے طور پر لے کر چل رہا ہوں نا، اس کو توجہ کے ساتھ لے کر چلیے گا۔ بھائی اشہد ان علی ولی اللہ،
ووصی رسول اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ تین شہادتیں شہادت ثالثہ یہ جمع کر کے ایک شہادت ثالثہ بن رہی ہے۔ اس شہادت کو آپ یہ کہتے ہو، آپ وہ علی کو اللہ کہنے والے، آپ یہ کہتے ہو کہ نماز میں جو نہ پڑھے وہ ہے، نعوذ باللہ۔ میں اب اس کلمے کو اس پاک ممبر سے اس جملے منفی کو ادا کرنے سے اس ممبر کی توہین سمجھتا ہوں، اس لیے نہ کہنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ جتنے بھی میرے سامعین ہیں، چاہے جو حاضر ہوں چاہے جو بعد میں کسی بھی ریکارڈنگ کو سنیں، سب جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم سب پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم سب آج کے کرنٹ ایشوز کو بھی جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز میں یہ شہادت ثالثہ نہیں پڑھی وہ یہ نہیں ہے، بس ہم ہی حلال زادے ہیں، نعوذ باللہ۔ بس ہم ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں وہ حلال زادے ہیں، بقیہ دوسرے، بس میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ رہا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بھائی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ میں تم نے علی کو ہی لے آئے، یہاں لا رہا تھا میں، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ میں تم اشہد ان لا الہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اس جگہ پر لفظ اللہ کے بجائے تم نے علی لگا دیا، اور اب اس کے بعد تم نے گواہی کس چیز کی دی ہے؟ کیا رسول علی کا بندہ ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا رسول علی کا بندہ ہے؟ کیا رسول علی کا رسول ہے؟ اگر یہ بھی مان لیا تو اب کون سی گواہی علی کی وصایت کی کہ جسے بھیجو گے تو حلال زادے ہو، نہیں بھیجو گے تو وہ ہو۔ عقل و شعور کے ساتھ اگر عبادت کی جائے، ترجمے کو سمجھتے ہوئے عبادت کی جائے، تو ان مفاہیم کو ہم سمیٹ کر کم از کم ان کے دہان کو بند کر سکتے ہیں جن کے دہان آج اس طرح کے کرنٹ ایشوز بنا کر در حقیقت یہ ان اداروں سے وابستہ ہیں جہاں سے ڈالر اور یورو ان کو مل رہے ہیں، اور فقہ تشیع کے اندر اختلاف فرقے اور فرقے گروپ بنائے جانے کے لیے ان کو عطا کیا جا رہا ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ وہ دین میں ہے یا نہیں ہے، انہیں اتنا ضرور پتا ہے کہ ان کی جیب میں کچھ آ رہا ہے، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنا چاہیے کہ کون ہے جو ہمارے درمیان اتنے واضح مطالب اور اسٹرانگ مطالب کو اتنے زیادہ شک و شبہات کا شکار کن کے درمیان کر رہے ہیں؟ وہ مجمع، وہ عوام الناس پاکستان کہ جو در حقیقت اس وقت مطالعے سے دور ہے۔ فیکٹ بات کر رہا ہوں، بالکل فیکٹ ہے، مطالعے عمومی سے دور ہے۔ جب مطالعہ نہیں ہو رہا، پڑھا نہیں جا رہا کتابوں کو عقائد کی اور تاریخ کی، تو پھر اب ان کے درمیان اس طرح سے نام ڈال کا کوئی کسی کو مقصر کوئی کسی کو قاصر کہے۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں مقصر؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو قاصر کہنے والے؟ ہم کسی کو بھی مقصر و قاصر نہیں کہتے، بس ہم نماز اس طرح کی پڑھتے ہیں جیسی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسی کہ جیسی تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب یہ بتائیے، ہم آج کے اس ایشو کو آج ہی دفن کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، پیچھے لے جائیں 1400 سال پیچھے۔ یہ روایت اللہ کے رسول نے ارشاد کس سے فرمائی ہے؟ کوئی معصوم تو وہاں پر بھی رہا ہوگا نا، امام علی علیہ السلام تو موجود رہے ہوں گے نا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب بتائیے ذرا، اس موقع پر امیر المؤمنین نے کیا رسول خدا کی اس حدیث پر عمل نہ کیا ہوگا؟ امیر المؤمنین نے عمل کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا قدم کیا؟ امیر المؤمنین کے بعد بالکل امیر المؤمنین جیسی اور رسول خدا کی نماز جیسی نماز خود امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے ادا نہ کی ہوگی کیا؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ جیسی نماز امام حسن اور امام حسین کو پڑھتے ہوئے، اور خود وہ ترتیب اور وہ تنظیم نماز اور وہ ترتیب نماز، جس طرح سے جن جملات کو بھی ان ائمہ معصومین نے چوتھے
دوسرے تیسرے امام تک انجام دیا، چوتھے امام نے بھی انہیں کو دیکھ کر اسی کی طرح کی نماز. اور کوئی ایک امام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک امام نے، ان 12 میں سے کسی ایک امام نے بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو، توجہات کا طالب ہوں، رسول خدا کی اس حدیث کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے رسول خدا سے ہٹ کر کسی اور طرح کی نماز پڑھی ہو. بس معلوم چل گیا کہ رسول خدا کی نماز اور ان 12 اماموں کی نماز اور بی بی سیدہ کی 14 معصومین کی نمازیں ایک جیسی تھیں. کہیں کوئی ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں کسی ایک معصوم نے کسی بھی عوام الناس، عوام و خواص، اہل تشیع، اہل تسنن کے سامنے کسی ایک معصوم نے اس طرح کی نماز پڑھی ہو جس طرح کی نماز کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ کوئی سچی یا جھوٹی، ضعیف یا قوی کوئی روایت ملتی ہے؟ جب نہیں ملتی تو ہمارے ائمہ کی نماز تو اس جیسی ہے جیسے رسول خدا نے پڑھی، ہمارے ائمہ کی نماز تو ویسی ہے جیسی آج ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہ بتائیے، یہ والا جملہ کہنے والا اس جملے کو صرف ہم پر حملہ کر رہا ہے یا حملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ حملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ بس ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ حملہ وہاں تک چلا گیا. اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس جملے کو کہتے ہوئے اس ممبر سے توہین محسوس کر رہا ہوں ممبر کی، اس لیے عرض نہیں کر رہا. عرض کر رہے، دیکھیں توجہات ان نقطوں پر ہونی چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات انہیں ممبروں سے حاصل ہوتی ہے. اگر ہم اور آپ آنکھ بند کر کے اپنی نمازوں کے بارے میں پھر شک و شبہات کا شکار ہو جائیں اور کثرت کے ساتھ کچھ اور افراد آ کر مجمع کے اندر کھڑے ہو کر وہی باتیں بولنے لگے تو پھر ہمارے مجمع کے اندر ایجوکیٹڈ جوان بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں پتا صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے، یہ پڑھتے یہ نہیں پڑھتے، یہ بھی وہ ہیں یہ بھی وہ ہیں، عالم ہے یہ بھی عالم ہے مثلا، ٹھیک ہے، نہیں پتا صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے. بابا ہمیں چھوڑو، ائمہ کی نماز کو جا کر دیکھ لو، رسول خدا کی نماز کو جا کر دیکھ لو. اس حدیث کے مطابق رسول خدا کے ان ائمہ خدا، ان نوائب خاص سے رسول خدا نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اس خرافات ایجاد کرنے والے کی بات کو بھی چھوڑو، ہماری بات کو بھی چھوڑ دو، جا کر مطالعہ تو کرو. روایات کے اندر، تاریخ کے اندر 600 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 900 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے معصومین نے کس طرح سے، 1400 سال پہلے معصومین نے کس طرح سے نماز پڑھی، 1300 سال پہلے معصومین نے کس طرح سے نماز پڑھی. بابا رسول خدا کا دور اور رسول خدا کے آخری نائب کا دور، آخری نائب کے غیبت کبریٰ میں جانے کا دور، سن 260 ہجری، سن 255 میں ولادت ہمارے اور آپ کے امام کی، اور 260 میں غیبت کبریٰ میں جانے کی، غیبت صغریٰ میں جانے کی ڈیٹ، اور پھر 330 میں غیبت کبریٰ، 70 سال کی غیبت صغریٰ گزار لینے کے بعد ہمارے اور آپ کے امام سن 330 میں کہاں گئے ہیں؟ غیبت کبریٰ میں. 5 سال کے تھے تو والد کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی 11ویں امام کی. اب آپ بتائیے رسول خدا کا وہ زمانہ اور 330 ہجری، چلو ہم 330 ہجری غیبت صغریٰ کے ختم ہونے کے دور کی بات نہیں کر رہے. غیبت صغریٰ میں جانے سے پہلے تک تو مؤمنین میں سے کچھ خواص تو تھے جو دیکھ لیتے تھے، جو رابطے میں تھے. کسی ایک نائب نے، کسی ایک وکیل امام نے بتایا کہ امام اس طرح کی نماز پڑھا کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کی نماز کو تو دیکھنا ہوگا نا، کوئی ایک نماز ایسی نہیں مل رہی. تو پھر جب ہمارے زمانے کا امام بھی ایسی نماز نہیں پڑھتا تھا جیسی نماز یہ کہہ رہا ہے، تو پھر ہم کیسی نماز پڑھیں؟ جیسی ہمارے رسول خدا نے فرمائیے صلو کما رأیتمونی اصلی. صلوات بھیجی محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، یہ نقطے، یہ عام نقطے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل ریئر سی اپنی فریکوینسی، اپنی اطلاعات کی فریکوینسی تھوڑا سا سیٹ کرنے پر معلوم چل جاتا ہے کیا ہے. یہ کوئی اہم نقاط میں، یہ کوئی بہت بڑے بڑے نقاط، علمی نقاط بنا کر لے کر نہیں آ رہا ہوں، لیکن یہ نقاط یہاں پر واضح کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارا وہ مجمع کہ جو سادہ لو ہے، ہمارا وہ مجمع کہ جو در حقیقت پڑھا لکھا تو ہے، لیکن ان مطالب کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی، ان کے لیے
ضرورت ہے. اگر غور کر لیا, آج آپ نے غور کیا, آپ کے لیے واضح ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن آیات کے اندر بھی مولا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان فرما رہا ہے, اگر یہ دو کلمے صرف ملا کر ایک ساتھ کہہ دیے جائیں تو ائمہ ہدا کی فضائل کو آپ نے ان سے چھین لیا ہے. اسی لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر ہی رہیں کہ جس مقام پر انہیں خدا نے رسول خدا کی وصایت عطا فرمائی ہے, اس مقام پر تمام تر وہ فضائل کی آیات اپنی جگہ پر باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم اور آپ سے خداوند تبارک و تعالی تقاضا کر رہا ہے کہ صبح شام یہ والا ذکر میری حمد و ثنا بار بار کرو. اس ذکر میں کیا ہے؟ اس ذکر میں بھی ولایت اہل بیت اطہار کی طرف دعوت ہے کہ ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں, اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر رکھ, اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر رکھ. جب میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا کہ اے مولا صراط المستقیم سے کیا مراد ہے, کون مراد ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں, نحنو صراطک المستقیم, ہم خدا کی صراط مستقیم ہیں, ہم خدا کی صراط مستقیم ہیں. اگر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم خدا کی صراط مستقیم ہیں, اور پھر ان سے اس مقام ہے صراط مستقیم کو چھین کر ان سے کہنا شروع نہیں آپ ہی خدا ہیں, تو کیا ہوا؟ ہم نے ان کی فضیلت جو پہلی سورے کے اندر بیان کی گئی اس کو بھی ان سے چھین لیا ہے نا. اور اللہ کی وہ صفت جو دوسری سورے کے اندر بالکل ابتدا میں بیان کی گئی تھی, آیت الکرسی کی لا سنۃ ولا نوم والی صفت خدا سے چھین لی اور خدا کو سلا دیا رسول خدا کے منبر پر, رسول خدا کے بستر پر خدا کو سلا دیا. اگر وہ کہنے لگے ہم علی کو اللہ, تو یعنی معلوم چلا کہ کبھی ہم خدا سے اس کے منصب کو, کبھی ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام. بس معلوم یہ چلا کہ اگر ہم صرف ان دو کلموں کو ملا کر ایک ساتھ کہنا شروع کر دیں نعوذ باللہ, تو ہم نے در حقیقت خدا کو خدا نہیں مانا, رسول کو رسول نہیں مانا, رسول کو رسول اللہ نہیں مانا, رسول کو رسول. توجہات ہے نا بھائی, بولنے میں بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے حتیٰ مثال کے طور پر. پھر جب وہ علی ہی اللہ ہو گئے تو پھر وصایت رسول خدا تو غائب ہو گئی. جب وصایت رسول خدا کا سرا غائب ہو گیا, امیر المؤمنین, اس امیر کا مؤمن, امیر اپنے امیریت سے ہٹا کر آپ نے الہیت میں رکھ دیا. اب امیر کون ہے؟ اب امیر کون ہے کہ جس کے بعد یہ وصایت رسول خدا کا سلسلہ منتقل ہو رہا ہو اور اس روایت رسول خدا کی تصدیق ہو رہی ہو کہ میرے 12 جانشین ہیں, جن میں سے پہلا علی ہے, دوسرا حسن, تیسرا حسین. آپ نے پہلے ہی سے جب ولایت کو اور وصایت رسول خدا کو چھین لیا اور اسے اللہ کا مقام دے دیا, تو پھر کیا ہوا؟ اب پہلا تو اگر آپ نے حسن کو کہہ دیا تو ترتیب خراب ہو گئی, اور اگر پہلا ہی نہیں ہے دوسرا خود بخود کیسے آ سکتا ہے؟ عجیب ہے. ہم اور آپ ان نکات کے اوپر اگر توجہ نہ کریں, اور میں نے کل جو عرض کیا تھا اس کو تکرار کر دوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں ہم فخر و مباحات اپنے غیروں کے مقابلے میں اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ علم, ہم ان کے ماننے والے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ عقل, اور ہمارے مجمع اور ہمارے ان ممبروں سے, رسول خدا کے ان ممبروں کی شبیہ سے. اب اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہوا آپ کو ممبر سے نظر آ جائے اور ہم اس کی تعریفیں کر کے واہ واہ کرتے ہوئے نظر آ جائیں, اور جس کے سامنے ہم فخر و مباحات کر رہے تھے وہ باہر کھڑا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہو, کیا ہمارا مذاق نہیں اڑائے گا؟ ابھی تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے رہنما اور رہبر وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ عقل تھی. تمہاری تو باتیں اتنی زیادہ کم عقلی والی ہیں کہ تم خدا کو جسم قرار دے رہے ہو.
خدا کو وہ قرار دے رہے ہو کہ جو 30 عام الفیل میں جب رسول اللہ کی گود میں دیا گیا. بھائی امیر المؤمنین کی یہ فضیلت تھی نا، اور ہے، جسے ہم اور آپ فضیلت کے طور پر مانتے ہیں. جیسے ہی امیر المؤمنین کی ولادت ہوتی ہے، رسول اللہ کا یہ جانشین اپنی آنکھوں کو نہیں کھول رہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ آنکھ ہی جب کھولی کہ جب محسوس کیا کہ اب میں رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوں. فضیلت ہے نا. اس فضیلت کو اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے تو یہ تو فضیلت ہی ختم ہو گئی. آنکھ والا بھی اللہ ہو گیا، جسم والا بھی اللہ ہو گیا، مولود بھی ہو گیا اللہ. اللہ کی ماں کا بھی معلوم ہے کہ کون ہے، اللہ کے باپ کا بھی معلوم ہے کہ جس کو آپ ایماندار کہتے ہو کوئی کچھ اور کہتا ہے. جس کے ایمان و کفر پر کل تک فساد ہو رہا تھا، آج اس کے بیٹے کے وجود پر فساد ہو رہا ہے کہ وہ ہے یا یہ ہے. کیا ہمارے علمی مجموع کے اندر ان کنکلوژنز کو دور نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ حق ممبر نہیں ہے کہ ہمارا عام مجمع، ہمارے جوانان، ہمارے نوجوان ان مطالب کو دوڑ چار جیسے مطالب ہے، دوڑ دو چار جیسے مطالب، ان مطالب کے اندر الجھے رہے ہیں. آئیے اگر جاننا ہے دشمن کے اس لابی کو پہچانیے. وہ آپ کو قرآن کا منکر کر رہا ہے، وہ آپ کو خدا کا منکر کر رہا ہے. وہ دو جملے ایک ساتھ کر کے، علی اللہ کر کے، علی اور اللہ ایک ساتھ کر کے وہ آپ کو قرآن کا منکر بنا رہا ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے ہر روز اپنی آئیڈینٹی کا آئیڈینٹی کارڈ بار بار سننا چاہتا ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا صبح اٹھ گیا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، دوسری رکعت میں یہ پڑھیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اللہ کا شناختی کارڈ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا شناختی کارڈ ہے. اے بندے، اے رسول کہہ دیجئے. اب آئیے سب سے پہلے مخاطب کون ہے اس آیت کا؟ ہر آیت کا سب سے پہلا مخاطب رسول خدا ہیں. ہر آیت کے سب سے پہلے مخاطب رسول خدا ہیں. رسول خدا سے خدا فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، وہ اللہ، ہوا اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ واحد نہیں کہا. علی پہلا ضرور ہے، سنیے، علی پہلا ضرور ہے لیکن احد نہیں ہے، واحد ہے. واحد کے بعد ثانی ہے حسن، ثالث ہے حسین، رابع ہے زین العابدین. یہ وہ ہے کہ جن کے بعد گنتی ہے پوری. یہ وہ ہے، اور وہ ہے کہ جو احد ہے، جس کے بعد ثانی کوئی نہیں ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے. صمد یعنی بے نیاز، صمد یعنی اپنے مکمل ہونے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ اپنے مکمل ہونے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. صمد یعنی وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. صمد یعنی وہ پینے کا محتاج نہیں ہے. صمد یعنی حیات رہنے کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے. یہاں تک ہو گیا؟ میں نے کھانے کا نام لیا، پینے کا نام لیا ہے نا. اب آئیے، علی وہ کہ جس کے گھر میں اس کی بیوی چکی چلایا کرتی تھی. چکی انسانوں کے گھر میں چلتی ہے، چکی انسانوں کے گھر میں چلا کرتی ہے. بھائی چکی کیا مدینے میں دوسرے گھروں میں نہیں چلا کرتی تھی؟ یہ زہرا کے گھر کی اور زہرا کے ہاتھ کی چکی چلنا اتنا بڑا فضیلت کیسے ہو گیا؟ خدا جانتا ہے کہ لوگ علی کے فضائل کو دیکھ کر کچھ اور نہ سمجھ پائیں، تو بتا دو علی وہ ہے کہ جس کی زوجہ چکی چلا کر بچوں کا پیٹ پالتی ہے، جس کے گھر میں چکی چلا کرتی ہے، جس کے گھر میں گندم جو آٹا کیا جاتا ہے، وہ انسان ہے، وہ موجود انسان ہے، وہ موجود اپنے باقی رہنے کے لیے پیٹ بھرنے کا محتاج ہے. اللہ الصمد وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے. کس چیز سے؟ ہاتھ رکھنے سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد جو گردن اور سر رکھنے سے بے نیاز ہے، جو اپنا وجود جسمی رکھنے سے بے نیاز ہے.
جو وجود جسمی کے بغیر بھی دیکھتا ہے، جو وجود جسمی کے بغیر بھی سنتا ہے، جو وجود جسمی کے بغیر، جسمی وجود، جسمی باڈی رکھنے کے بغیر بھی تمہاری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہم اللہم اللہم، اے خدایا اے خدایا اے خدایا کر کے، اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ، یہ دعائیں ہم اور آپ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھا کر مانگتے ہیں نا، یہ خدا کی طرف اگر یقین ہو کہ وہ کچھ نہیں دیتا تو دعا کے لیے ہاتھ کیوں بلند ہوتا ہے؟ یہ اس کی طرف ہاتھ کا بلند ہونا خود بتا رہا ہے کہ اس نے کوئی وعدہ کیا ہے، اس کے وعدے پر یقین ہے، اس لیے ہاتھ بلند کر رہے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے طلب کرو، میں طلب کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ الصمد لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ الصمد کے بعد اللہ الصمد میں بہت ساری باتیں مجھے کہنی تھیں، لیکن بالآخر اگر میں اللہ الصمد پر رکا رہا تو آپ میں سے بہت سارے مومنین کہیں گے کہ بھئی یہ قل اللہ کا ترجمہ انہوں نے اتنا لمبا کر دیا، ہم تو 1 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے کہا گیا 1 سیکنڈ میں نہ پڑھو، کلمے کو سمجھ کر پڑھو۔ اللہ الصمد، ذہن کے اندر کوئی کانسیپٹ تو لے کر آؤ کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے، جسمی وجود رکھنے سے، باڈی رکھنے سے بے نیاز ہے۔ جب بھی جس کو بھی ہم اب باڈی میں اگر دیکھیں گے تو اسے کم سے کم خدا اور اللہ نہیں مانیں گے۔ اللہ الصمد لم یلد، یہ بتایا جا رہا ہے کہ لم یلد یعنی جو پیدا نہیں ہوتا، ولم یولد اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اب وہ جو فضیلت تھی خانہ کعبہ کی در کا پھٹنا، خانہ کعبہ کی دیوار کا پھٹنا، در کا نہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کا کونے کا پھٹنا، کل تک آپ کے لیے وہی فضیلت تھی۔ اس علی کو اللہ کہنے والے نے علی سے یہ والی فضیلت بھی چھین لی، علی سے یہ والی فضیلت بھی چھین لی کہ یہاں پر تو اب قرآن میں تو کہا جا رہا اللہ تو وہ ہے جو پیدا ہی نہیں ہوتا، یہاں علی کی ولادت تو سب جانتے ہیں کہ بھائی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہے۔ اب وہ خانہ کعبہ کے اندر جس کی ولادت ہوئی، جس کی ولادت 13 رجب، جس کی ولادت آپ مناتے ہو، اسی کو آپ اگر اللہ کہنا شروع کر دو نعوذ باللہ، تو پھر اگر دشمن کچھ اور کہے، آپ کو القاب دے، تو اس کے القاب کیا غلط ہیں؟ ہم سوچے سمجھے بغیر، اتنے چھوٹے چھوٹے مطالب کو لیے بغیر، ان پر اینالائز کیے بغیر آگے گزر جائیں اور پھر ہول سیل میں یوں باتیں کریں، ہول سیل میں یعنی سمجھے سوچے بغیر یوں باتیں کریں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے۔ یہ پتہ نہیں کون صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ پتہ ہے کہ کون غلط ہے، ابھی اس پر بھی دلیل لے کر آؤں گا قرآن سے آپ کے سامنے، اس پر بھی آپ کے سامنے قرآن سے دلیل لے کر آؤں گا کہ پتہ ہے کہ کون غلط ہے، پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے۔ اگر دلیل نہ لے کر آئے تو آج ممبر سے نہیں اتروں گا اگر زندہ رہا۔ دلیل ہے، کل میں نے اپنی خطابت کے آخر میں ایک سورہ کا نام لیا تھا، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہیں ہے وہ کسی کا بیٹا، اس کے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ علی کے حسنین کہ جنہیں رسول اللہ اپنے کاندھوں پر بیٹھال کر، کون ہے یہ؟ جنہیں اللہ کا رسول اپنے کاندھوں پر بیٹھال کر کبھی ان کے لیے سواری بن کر 4 ہاتھ پاؤں سے چلتا چلا جا رہا ہے، کبھی سجدے کے عالم میں 72 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس حسین ابن علی فرزند علی کی وجہ سے اپنے سجدے کو طول دے رہا ہے۔ یہ فضائل تھے نا، انہی فضائل کو تو آپ سن کر کے اچھل کے واہ واہ کر رہے تھے نا۔ جب یہ بیان کیے جا رہے تھے فضائل، کون سے فضائل؟ کہ حسین رسول اللہ کے پشت پر سوار ہیں، اور اب وہ بیان کرنے والا یوں بیان شاید کرتا تھا، یا کرتے ہیں بہت سارے لوگ آج بھی اور کریں گے بھی، یہ فضیلت حسین ہے۔
مسلمہ فضیلت ہے، لیکن یہ جملے کہنے والا حسین سے بھی یہ فضیلت چھین رہا ہے۔ کون سی فضیلت چھین رہا ہے؟ کہ بار بار نمازی اٹھ اٹھ کر دیکھتے کہ رسول اللہ کیوں اٹھ رہے نہیں ہیں سجدے سے، دیکھا رسول خدا بھی سجدے میں ہے، یہ پھر سجدے میں چلے جاتے، یوں ہی سنا تھا نا۔ اور بار بار اب بعض انتظار کر رہے ہیں کہ کب رسول خدا ذکر سجدے کو ختم کریں گے تو ان کی اطاعت میں ہم اپنی نماز کو ختم کریں گے اور اٹھیں گے اور تشہد کہیں گے۔ جب رسول اللہ تشہد کہیں گے، رسول خدا اس انتظار میں ہے کہ جب حسین اپنی مرضی سے اتریں گے، جب حسین اپنی مرضی سے پشتے رسول خدا سے اتریں گے تو اب نماز آگے بڑھے گی۔ اور یہ پشتے رسول خدا پر بیٹھا رہنے والا بھی اتنا انون نہیں ہے، جانتا ہے مجھے کب اترنا ہے، اور یہ حکم الہی کے بغیر اترتے نہیں ہیں، حکم الہی کے بغیر چڑھتے نہیں ہیں۔ بار دیگر پر محمد و آل محمد صلوات۔ بھائی ولم یولد، ولم آخری بھی، ولم یکن لہو، آپ کہیں گے قل اللہ ختم نہیں کی تھی آپ نے، ختم بھی کر دیتا ہوں۔ ولم یکن لہو کفوا احد، اور وہ ہے رسول، وہ ہے جو اللہ ہے، جو صمد ہے، بے نیاز ہے، جو کسی کا بیٹا نہیں، جو کسی کا باپ نہیں ہے، اور اس کا کوئی بھی کف ہم کف اس کا کوئی نہیں ہے۔ اور اس علی کی جو ہم کف ہے، اس کے ہم کف کے لیے علی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ فضیلت زہرا ہے کہ اس زہرا کا ہم کف، زہرا کے علی کے سوا اور بھی تو آئے تھے رشتے کے لیے، اگر ہوتے ہم کو تو رسول خدا دے دیتے، جو پہلے آیا اسے دے دیا جائے، لیکن بعض کو خدا نے پہلے بھیجوا کر ان کے لیے انکار کروا کے بتا دیا کہ ہر کوئی زہرا کا ہم کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام سے کوئی کام کروایا ہو وہ بھی حکمت الہی کے ذریعے سے ہے، دشمن سے کوئی کام کروایا ہو وہ بھی حکمت الہی کے ذریعے سے بر وقت کروایا ہے، نہ قبل از وقت نہ بعد از وقت۔ یہ علی وہ ہے جس کے ہمسر کے طور پر زہرا ہے، اور جب تک زہرا زندہ رہی کوئی اور علی کا ہم کف نہیں۔ عجب ہے اس علی کو کہ جس کی اتنی ساری صفات الگ ہیں اللہ سے، اتنی ساری صفات، یعنی قرآن میں سب سے چھوٹی سورہ اور چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورہ، اور پھر وہ سورہ خود اللہ کا شناختی کارڈ ہے، اور ایسا شناختی کارڈ ہے کہ بار بار خدا ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے اگر تم نے یہ نہیں پڑھا نا، اگر تم نے مجھے صبح سویرے اٹھ کر یہ نہیں سنایا نا، تو تم میرے بندے نہیں ہو، تم شیطان کے بندے ہو۔ کہتا ہے نا خدا جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کا بندہ ہے نا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کا بندہ ہے۔ اب شیطان کا بندہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کا بندہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تم اگر مجھے میری آئیڈینٹی ہر روز سناؤ گے تو میں تمہیں ہدایت بھی دوں گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن کم از کم ہماری نمازیں ایسی تو ہوں جن نمازوں کے اندر ہم جو کچھ اپنے اللہ سے مخاطب ہیں کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ تو رہے ہوں کہ ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں نے اپنا مطلب واضح نہیں کر پایا، مجھے پتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں سمجھ پائی، آپ کی توہین ہو جائے گی، نہیں، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنا مطلب سمجھا نہیں پایا۔ آپ سمجھدار ہیں، ہم اپنا مطلب واضح نہیں کر پائے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا تو ہو کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہیں اور ہم کون ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس چیز کو جب میں ایک مثال میں لے کر آؤں گا نا تب آپ کے سامنے مثال واضح ہو جائے گی۔ پہلے ہم اپنی نماز کو
ادا کرنے کا ایک ریہرسل کرتے ہیں جیسی ہماری اور آپ کی روزمرہ کی نماز ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، الحمدللہ رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اکرم الدین نستعین. پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. تمام فرصت سب لوگوں سے بات کرنے کی ہے. جس نے فرصت دی ہے اس سے فرصت نہیں ہے بات کرنے کی. پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. اس طرح کی نماز. اچھا یہی نماز نہیں، مثال کو تو میں ابھی ترجمہ کیا میں نے نا، اور ایسی ہی علامہ اسی پر پورا قیاس کر لیجئے. لیکن آگے آئیے، آپ اور ہم اسی دنیا میں اللہ کے سامنے یوں نماز پڑھ رہے ہیں. اب آئیے، میں اور آپ کسی جاب کے لیے کسی اسٹیٹس والے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، کسی جاب کے لیے اپنی سی وی بنا کر کسی اسٹیٹس والے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، اور اس سی وی کو جیسے ہم اس کے سامنے پہنچے، اب وہ جو سی وی ہم نے بنائی ہے نا، اس سی وی کو اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے طے کر لیا، معلومات کر لی کہ یہ آفیسر کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے. جو عقل مند ہوگا ان چیزوں کو اپنے اندر رعایت کرتے ہوئے، اپنے وجود میں رعایت کرتے ہوئے، اسے سوٹ پسند ہے، قمیض شلوار پسند ہے، یا اسے پینٹ شرٹ پہنا ہوا انسان پسند ہے، اسی لحاظ سے پینٹ شرٹ پہن کر جائیں گے. اسے کس کلر کی قمیض پسند ہے، اسی کلر کی قمیض پسند لگا پہن کر جائیں گے. کس طرح کی خوشبو اس کو پسند ہے، وہی پرفیوم لگا کر جائیں گے. کچھ چیزوں سے تو یہ ہم سے امپریس ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی مرضی کے مطابق اس کے سامنے بڑے خاضع ہو کر ایک خاضعانہ انداز میں ایسے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا دل ہم پر آ جائے کہ ہمارے ریکویسٹ کو، سی وی کو غور سے دیکھ تو لے، میں کیا کیا کر چکا ہوں، کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اس کے بعد آخر میں لکھا ہوا ہے ریکویسٹ ہے کہ مجھے بھی اس جاب کی اپرچونٹی فراہم کی جائے. لیکن کوئی ایسا بھی نظر آیا کہ جو اس طرح کے آفیسرز کے پاس جانے کے وقت ایک بدتمیزی کے لہجے میں جائے، اپنی سی وی کا کاغذ جو ہے اسے رول یا بال بنا کر اس کے سامنے اس کی میز پر تھرو کر دے کہ بھائی جناب آپ سے مجھے جاب چاہیے، سمجھ میں آ گئی، مجھے جاب چاہیے، جاب ہے تو مجھے آپ دے دیجئے، نہیں تو میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. اس طرح کی بدتمیزی کے بعد کیا جاب ملنے کا امکان ہوگا؟ جب ہم نے اس طرح کا کوئی ایٹیٹیوڈ دکھایا اگر منفی، تو وہ سب سے پہلے کس چیز پر شک کرے گا؟ ہماری اور آپ کی عقل پر شک کرے گا. اسے تمیز نہیں ہے آفیسر کے سامنے جس سے کچھ مانگنے گیا ہے اس سے بات کیسے کرتے ہیں. جب ہم جیسا ہم سے ریکویسٹ یا انداز طلب کرتا ہے تو وہ تو ہمارا خالق ہے، اس کے سامنے خضوع اور خشوع ہمارا کہاں رخصت ہو گیا؟ ادھر ہم وضو کر کے آئے وہ بھی ناقص، کبھی وضو مکمل کبھی ناقص، کبھی صحیح سے مسح کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے، کبھی پاؤں کا مسح صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے، پاؤں رکے ہوئی حالت میں ہو یا نہ ہو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اگر پیروں سے جرات کی بدبو آ رہی ہے تو آ رہی ہے، کوئی بات نہیں. ادھر اس آفیسر کے لیے خوشبو بھی پسند کر کے جا رہے تھے. ہمارے اور آپ کے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کو دیکھا ہے، اماموں کے بارے میں مشہور ہے کہ ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب نمازیں پڑھا کرتے تھے انہوں نے اپنی نماز کے لباس الگ رکھے تھے کہ یہ وقت نماز یہ پہنا جاتا ہے، نماز کے وقت مسواک کی جاتی ہے، نماز کے وقت خاص خوشبو لگائی جاتی ہے. کیوں؟ ان چیزوں کو روایات میں بیان کیا گیا، اس لیے کہ جن کے پاس سے اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، منہ سے دہان سے بدبو نہیں آ رہی ہوتی، ان کے اطراف میں فرشتگان آنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے. عجیب ہے، ہم اور آپ اپنے آفیسرز کے سامنے جانے میں جن نکات کی رعایت کرتے ہیں، ان نکات کی رعایت ان آفیسرز کے خالق کے لیے قائل نہیں ہے، ان آفیسرز کے خالق کے لیے قائل نہیں ہے. عجیب ہے، میں وہ جملہ نہیں بھولا، میں نے کہا اترنے سے پہلے بیان کروں گا کہ کون صحیح ہے، آ گیا وہیں پر، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ جو کہتے ہیں نا ہم لوگ. اور پھر یہ جملہ کہ ہمیں نہیں پتا، نہیں پتا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. آ جائیے وہیں پر لے کر آ جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها، کل کہا تھا نا یہ والی سورہ پڑھوں گا،
والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی خدا ہے بولنے والا. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ خدا قسمیں کھا کھا کر بیان کر رہا ہے. اے خدا تیری بارگاہ میں ہم اپنے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ اے خدا تو اگر کچھ بھی بیان کرے گا بغیر قسم کھائے ہوئے بھی بیان کر دے، ہمیں بلیو ہے تیری باتوں پر. بھائی ہم اور آپ اپنی باتوں میں قسم کہاں پر کھاتے ہیں؟ وہاں پر کھاتے ہیں نا جہاں پر ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ سامنے والا میری بات کو شاید ڈاؤٹ فل سمجھے گا یا میری بات کے اندر کسی طرح کا شک کرے گا یا جھٹلا دے گا، تو ہم کہتے ہیں قسم ہے فلاں کی، فلاں کے سر کی. اچھا قسم بھی خدا عجیب طرح سے کھا رہا ہے. کبھی آپ نے چاند کی قسم کھائی ہے؟ اپنے اور ہمارے چنداؤں کی قسم ہم کھاتے رہتے ہیں. تمہارے چندہ کی قسم، چاند کی قسم کبھی نہیں کھائی ہوگی، سورج کی قسم کبھی نہیں کھائی ہوگی، زمین کی قسم کبھی نہیں، آسمان کی قسم آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی اپنی باتوں کو اتھینٹسٹی دینے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے جو آپ نہیں کھاتے. اور کیا فرما رہا ہے؟ قسم ہے سورج کی، قسم ہے. میں اب ڈیٹیل میں اس کا ترجمہ شاید کل کروں، لیکن ابھی ایک رواں طریقے سے گزرنے کے لیے چونکہ گھڑی میرے سامنے ہے اور میں 8:10 پر ممبر پر بیٹھا ہوں اور اب آپ 9 بج رہے ہیں، تو میں اسی لحاظ سے مجلس کو لے کر چلوں گا. مطالب جو ہیں اسے کمپلیٹ کر دوں. اصلی جملہ تو رہ گیا اس سورے کا جس کی طرف لے کر آنا تھا. اور قسم سورج کی، چاند کی، آسمان کی اور زمین کی، دن کی اور رات کی، اور تمہارے نفس کی، اور تمہارے نفس کی، تمہاری جان کی قسم خدا کہہ رہا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں پر خدا جواب دے رہا ہے کہ نہیں تم جانتے ہو کون غلط ہے، تم جانتے ہو کون صحیح ہے. کہاں ترجمہ کرتے ہیں فَأَلْهَمَهَا، اور ہم نے انہینس کر دیا ہے، انجیکٹ کر دیا، ڈال دیا ہے، الہام کر دیا ہے. کیا چیز الہام کر دیا ہے؟ ہر ایک انسان کے اندر الہام کر دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے ہم نے ہر انسان کو بتا دیا ہے. خدا بندے تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے ڈاؤٹ والی جگہوں سے ہمیں باہر نکالنے کے لیے، ایک یقین کی منزل پر لانے کے لیے اتنی ساری قسمیں خدا نے اسی لیے کھائی ہے کہ جان لے کہ تجھے میں نے اندر بتا دیا ہے، تیرے اندر ڈال دیا ہے کہ تقویٰ کیا ہے اور فجور کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا صحیح ہے، بس جان لے جب کچھ چھوٹا سا کام کرنے جاتا ہے نا، چھوٹا سا بھی کام کرنے جاتا ہے، وہ جو تیرے دل کے اندر خیال آتا ہے نا کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، یہ الہام ہے میرا، یہ الہام ہے میرا. خدا بندے تبارک و تعالیٰ اسی الہام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور پھر ہم اور آپ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی طرف دعوت دے رہے ہیں نا لوگوں کو اذان میں، اقامت میں، کہ آئیے حیا جلدی کرو، جلدی کرو، آ جاؤ، فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں نا. وہ کامیابی ہے کہاں؟ قد افلح من زکاہا. حی علی الفلاح کی طرف تم نے بلایا. سورہ شمس میں خدا نے بتا دیا فلاح پانے والا کامیاب انسان کون ہے. قد افلح، قد تحقیقی، طلاب کا مجمع بھی ہے یہاں پر، قد تحقیقی کہ یقیناً ایسا ہی ہے بس کہ فلاح، کامیاب، کامران وہی ہوگا، نامراد نہیں ہوگا وہ کہ جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا. وقد خواب من دساہا، یہ دو نتائج ہیں. اور وقد خواب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا گناہوں کے اندر. تو اب میں نے عرض کر دیا نا، قرآن سے دلیل لے آیا نا کہ جانتے ہو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ایسے ہی نہیں جانتے. خداوند تبارک و تعالیٰ خدا ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم اور حکیم مطلق ہو کر تمہارے سامنے پھر بھی بغیر قسم کے نہیں ارشاد فرما رہا کہ تم جانتے ہو، تمہارے اندر میں نے علم ڈال دیا ہے کہ کیا چیز تقویٰ ہے، کیا چیز فسق و فجور ہے، کیا چیز اچھا ہے کیا برا ہے، کون اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے. اب مت کہنا ہم نہیں جانتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے.
نہیں کہنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر انہینس کر دیا، ڈال دیا، انجیکٹ کر دیا ہے، الہام کر دیا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. بس اگر کچھ افراد ایسے کہیں کہ مولانا بہت جذبات میں تھے، انہوں نے کیا کیا کہا ہمیں تو نہیں پتا چلا، تو باہر مجھے مل سکتے ہیں، میں ان کی خدمت میں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اترتے ہی ناپید ہو جائیں، نہیں نہیں، آپ کی خدمت میں. کوئی بھی اسی ٹرسٹ کے نمائندوں سے میرا ایڈریس بھی لے سکتا ہے، صبح شام تک آپ کی خدمت میں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں، جو افراد غلط مطالب بیان کرتے ہوں گے وہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہوں گے. ہم نہیں بھاگتے، ہم تو آپ کی دسترسی میں موجود ہیں. جب تک یہاں پر مجالس ہیں آپ کی دسترسی میں موجود ہیں. آج ایک مجلسی پڑھ کے تھوڑی جانا ہے، 3 اور آپ کے اوقات لینے. اگر میں یہاں پر 200 افراد اگر بیٹھے ہیں تو 200 افراد کے 1 گھنٹے کو دے رہا ہوں، یعنی 200 گھنٹے لیے ہوئے ہیں. 200 گھنٹے کا سوال خدا مجھ سے کرے گا. تم ان سے خطاب کر کے تو آئے تھے، کس کی مرضی کے لیے خطاب کیا تھا؟ ان کو خوش کرنے کے لیے یا مجھے خوش کر کے آیا ہے؟ میں نے، خدا کہے گا میں نے تجھے 200 گھنٹے دیے تھے مومنین کے. ان 200 گھنٹوں میں سے، گو کہ 200 سے زیادہ ہی افراد ہوں گے یہاں پر، ان 200 گھنٹوں میں سے ہم نے تمہیں جو فرصت دی تھی، تم نے ان کو کیا پہنچایا؟ اب تو کچھ واضح ہو گیا ہوگا نا کہ کون اللہ اللہ ہے، کون علی علی ہے. نہ اللہ علی ہے، نہ علی اللہ ہے. علی اللہ کی مخلوق ہے. علی کے فرزندان کا ماتم آپ کرتے ہیں، علی کی زوجہ کو آپ علی کے فرزند کا پرسہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا میں جس حسین کو جو فرصت شہادت عطا فرمائی، اس شہادت کے بعد اس کاروان کو جب شام شہر میں اسیر بنا کر لے جایا گیا ہے نا، تو یہ بیبیاں جب شام شہر میں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ دربار شام میں لے جائی گئی ہے نا، تو ان بیبیوں کے سر بے مقنا وہ چادر تھے. اللہ اللہ، یہ وہ بیبیاں ہیں جو ملکہ عصمت کی بیٹیاں ہیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے، جناب فاطمہ و سکینہ نے یزید سے مخاطب ہو کر دربار یزید میں جملہ یہی کہا تھا، اے یزید، تو نے جن بیبیوں کو بے مقنا وہ چادر رسی میں باندھ رکھا ہے نا، یہ ملکہ عصمت و طہارت کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. ان پر گریہ کیا کرو، ان پر گریہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ گریہ کرنا اور گریہ کروانا اہل بیت اطہار کے مصائب کو سن کر فضیلت والے ثواب کا حامل ہے. تم اور ہم اللہ کے رسول کی بیٹی کو ان کے لال کا پرسہ دے کر روز قیامت کچھ حاصل کرنے، ان کی شفاعت حاصل کرنے کے مستحق بن جایا کرتے ہیں. اللہ اللہ، جب یہ کاروان یزید کے دربار میں لے جایا گیا ہے نا، یزید سے مخاطب ہو کر میرے اور آپ کے چوتھے امام نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزید، کیا تو جانتا ہے کہ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر اور ان عصمت و طہارت کی ان بیبیوں کو بے مقنا و چادر ان رسیوں میں بندھی ہوئی حالت کو دیکھ کر اور مجھے اس حالت میں پسے گردن سے اگر رسول خدا آج دیکھیں تو تجھ پر کیا گزرے گی؟ ادھر یزید کو جیسے ہی امام سجاد نے یہ جملہ کہا، یزید کو شرم آئی. یزید نے حکم دیا کہ ان رسیوں کو کھول دیا جائے. اللہ اکبر. ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ یزید ملعون بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہے، اور یہ بیبیاں بے مقنا وہ چادر اس طرح سے دربار میں ایک سائڈ میں کھڑی کی گئی ہے کہ یہ یزید دسترخوان پر بیٹھے اپنے ہمنے والا افراد کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد یزید نے شراب نوشی کی. ارے جب یزید نے شراب نوشی کر لی، اس کے بعد اس کے برتن میں جو شراب رہ گئی
گئی نا. معلوم ہے اس نے اس شراب کو کہاں اور کیا پھینک کر کیا کہتا ہے. یزید نے اس تشت میں سونے کے اس تشت میں اس شراب کو پھینکا جس تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر موجود تھا. ارے حسین کے سر سے مخاطب ہو کر یہ یزید یہ کہتا ہے اے حسین تمہارے نانا نے مردوں پر سونا حرام قرار دیا ہے نا. آج تمہارا سر سونے کی تشت میں رکھا ہے. ارے تمہارے نانا نے شراب نوشی کو حرام کیا ہے نا. یہ شراب تمہارے اس تشت میں موجود ہے. اس طرح سے توہین کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہے اور شطرنج کھیل رہا ہے. جب شطرنج جیت جاتا ہے پھر شراب نوشی کر کے بقیہ اس شراب کو اس تشت میں پھینکتا ہے. اللہ اللہ اس مظلومیت کے ساتھ سر حسین کی وہ سادات پیدانیاں بھی دیکھ رہی ہیں, امام مظلوم بھی دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ سے رہا نہ گیا. سکینہ نے چیخ کر فرمایا, ایسی چیخ اور فریاد کے ساتھ سکینہ نے فرمایا کہ پورے درباریوں کے اندر ایک کلبلی مچ گئی. ارے یزید کے دربار کی یزیدی خواتین بھی گریہ وزاری کرنے لگی. سکینہ فرماتی ہے کہ یزید تو میرے بابا کے سر کے ساتھ اتنی توہین کر رہا ہے. اس میرے بابا کے سر کے ان دانتوں کو, میرے بابا کے دانتوں کو جو تو چھڑی لگا رہا ہے, میں نے خود نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ بابا مجھے انہی لبوں سے بوسا دیا کرتے تھے. ارے ایک وہ عیسائی تھا کہ روم کا رہنے والا تھا, روم کے بادشاہ کا سفیر تھا, وہیں دربار یزید میں موجود تھا. کہتا ہے اے یزید تو اپنے رسول کے نواسے کے سر کے ساتھ ایسی توہین کر رہا ہے. ہم نے کبھی اپنے نبی کے آثار کے ساتھ ایسا نہ کیا. یزید کو برا لگ گیا, حکم جاری کیا کہ اس روم کے سفیر کو کھینچ کر باہر لے جاؤ. ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے یزید میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اے یزید اب بس کر اور میرے بابا کی اس سے زیادہ توہین نہ کر. ایک مرتبہ یزید نے امام سجاد کے قتل کیے جانے کا حکم جاری کیا اور کہا کہ اس سجاد کو ارے پکڑ کر باہر لے جاؤ. جیسے ہی سجاد مظلوم کو, عابد بیمار کو ارے یزیدی سپاہی پکڑ کر باہر لے کر جانا چاہتے تھے کہ محافظ ولایات ارے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سید سجاد تک پہنچایا. دونوں ہاتھوں سے سجاد کو پکڑ لیا اور روک لیا اور ایک مرتبہ فریاد کرتی ہوئی زینب کبریٰ. ارے دربار یزید میں مومنین سن رہے ہیں نا, زینب کبریٰ ارے دخت سیدہ, دخت امیر المؤمنین اس یزیدی شرابی کے دربار میں فریاد کر رہی ہے ارے میرے اس بھتیجے کو قتل نہ کرو. اب تک تم نے ہمارا جتنا خون بہایا ہے, میرے بھائی کا, میرے بھائیوں کا, میرے بھائیوں کے بچوں کا, میرے بھائیوں کے بچوں کا جتنا خون بہایا ہے بس وہ کافی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا اے یزید اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے نا, تو کوئی ایک ایسا انسان ان بیویوں کے ساتھ روانہ کریو کہ جو امانت داری کے ساتھ ان سیدانیوں کو ارے شام سے مدینے تک لے جائے. ایک مرتبہ یزید نے حکم جاری کیا چھوڑ دو, امام زین العابدین کو چھوڑ دیا گیا. ایک وہ وقت بھی آتا ہے اس دربار شام میں کہ یزید جب شراب نوشی سے فارغ ہو گیا, ایک مرتبہ بار بار ان بیویوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ بیوی کون ہے, یہ بیوی کون ہے, ارے یہ بیوی کون ہے. دربار میں موجود یزید کا سپاہی ان بیویوں
بیویوں کی معرفی کرواتا ہے، ان بیویوں کا تعارف کرواتا ہے. یہ زینب بنت علی ہے، ارے یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، ارے یہ فاطمہ بنت الحسین ہے، یہ سکینہ ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے. سکینہ 4 سالہ بچی سکینہ، ارے اللہ اللہ، 4 سالہ بچی سکینہ سے یزید ملعون مخاطب ہو کر کہتا ہے اے بچی تم نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ حسین کی یہ بچی 4 سالہ سکینہ جواب دیتی ہے تو نے ہمارے عصمت و طہارت کے خاندان سے ارے چادریں تو چھین لی ہیں، کچھ بیویوں نے اپنے سروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے، ارے میں نے اپنے چہرے کو اپنے ہتھیلی سے چھپایا ہوا ہے. یہ سیدہ مظلوم، وہ سیدہ مظلوم جو 4 سالہ سکینہ ہے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے، یزید سکینہ سے مخاطب ہو کر کس طرح سے توہینیہ لہجے میں جواب دیتا ہے، ہم نے تمہارے بابا کے ساتھ کیسا کیا؟ امام حسین کی یہ 4 سالہ سکینہ ارے مظلومیت کے ساتھ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو گریا کرتی جاتی ہے اور واہ حسینہ کہتی ہوئی فریاد کرتی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ ينقلبون. خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری مختصر سی خدمات کو قبول و مقبول فرما. خدا یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں جن مرحومین کا نام مجلس کے ابتدا میں لیا گیا، اس مجلس کا ثواب اور وہ سورہ فاتحہ جو پڑھی گئی اس کا ثواب ان مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما بحق اہل بیت اطہار. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس سے زیادہ تمام حاضرین کے مرحومین خصوصاً تمام حاضرین کے مخصوص کے مرحومین کے لیے بھی اس ثواب کو ایصال فرما. خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت ہم سب تمام وہ مؤمنین جو اس کائنات سے جا چکے ہیں اور ہم سب کو ان کی شفاعت نصیب فرما. خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام مؤمنین کو راہ راست پر رہنے کی توفیق اور اس میں کامیابی عنایت فرما. بالنبی و علیہ السلام.